KPK کے CM جناب سہیل افریدی صاحب اس وقت پنجاب کے دورے میں ہیں اور جناب پنجاب کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے اندر جان ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ صرف جان ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے جناب جو CM مریم نواز ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کو بہت بڑا چیلنج بھی کیا ہے کہ وہ ایک دن پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر جلسہ کر لیتی ہے اور دوسرے دن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مینار پاکستان کے اندر جلسہ کر لے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر کون سی بڑی جماعت ہے اور کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جناب جو سہیل افریدی صاحب ہیں انہوں نے پنجاب حکومت پر الزام لگایا کہ جب وہ پنجاب کے اندر داخل ہوئے تو پنجاب کے جو بہت سے کارکن تھے، ورکر تھے، جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا اور جیلوں کے اندر ڈالا گیا اور جگہ جگہ ناکے لگا کر پنجاب حکومت نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں، کارکنوں اور پارٹی سے کتنی خوف زدہ ہے، اور اس کو اپنی مقبولیت کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کتنی مقبول ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کتنی مقبول ہے۔ سہیل افریدی نے وکلاء سے بھی خطاب کیا۔ وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے سہیل افریدی نے کہا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اقتدار میں آئی ہے، کیونکہ 2024 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام نے جناب پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جو پارٹیاں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ووٹ دینے سے انکار کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے جناب وہ اقتدار میں آئے۔ فارم 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 میں بدلا گیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس ملک کے اوپر اور اس ملک کی عوام کے اوپر تھوپ دیا گیا۔ اس کے بعد شاد کھٹک نے ایک دھواندار تقریر کی۔ دھواندار تقریر کرنے کے بعد جناب اس بات کا اندازہ ہو گیا پاکستان کی عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اور دوسری سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی تک وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ مخلص ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ مختلف ہیں، پاکستان سے جو ہے وہ جناب کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علی امین گنڈا پور تھے تو انہوں نے 3-4 دفعہ پاکستان کے اندر بہت بڑے احتجاج بھی کیے۔ اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک کے اندر وہ 3 دفعہ کارکنوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس کے بعد جناب وہ پارٹی ورکروں کو، کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد جو وہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی، جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا قتل عام کیا گیا، اس کے بعد جو CM سہیل افریدی ہیں انہوں نے اپنی جو پالیسیاں ہیں وہ بھی چینج کی، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو پنجاب کی عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے، جو KPK کے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ جناب پنجاب کی قیادت کو، پنجاب کے کارکنوں ورکروں کو، KPK کے کارکنوں ورکروں کو، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ورکر ہیں کس طرح ان کو ساتھ اپنے ملایا جا سکتا ہے، کس طرح اپنے ساتھ ملا کر ان کو چلایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ علی امین گنڈا پور جب CM تھے تو اس وقت پارٹی کے بہت سے لوگوں نے ان سے سیکھا، ان کی چالوں سے سیکھا، اور جس موڑ پر انہوں نے پارٹی کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، جتنا نقصان پہنچایا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عمران خان نے پھر فیصلہ کیا اور سہیل افریدی کو CM بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کا بہت اچھا فیصلہ تھا جو انہوں نے سہیل افریدی کو CM بنایا۔ اس کے بعد جناب شاد کھٹک جو ہیں وہ جناب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی پارٹیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ انہوں نے وکلاء سے خطاب کیا، انہوں نے جگہ جگہ پر جو ناکے لگائے گئے تھے پنجاب حکومت کی طرف سے اس پر احتجاج کیا، اور مریم نواز کو اس کی مقبولیت کا آئینہ بھی دکھایا۔ وکلاء سے احتجاج کرتے ہوئے جو شاد کھٹک تھے انہوں نے کہا
کہ جناب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کو اپنی مقبولیت کا اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ورکن ہیں پنجاب کے اندر وہ ابھی زندہ ہے، جاگ رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ جگہ جگہ سہیل افریدی کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا، اور کارکن جو تھے ہزاروں کی تعداد میں جہاں جہاں سے شاید کھٹک اور جناب سہیل افریدی صاحب گزرے تو پارٹی کے ورکروں نے جناب ان کا والہانہ استقبال کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں جناب وہ لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور لاہور کے اندر اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب جناب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ زیادہ سخت پریشان ہے کہ جس طرح جو ایک پریشر جو تھا وہ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جو سی ایم کے پی کے سہیل افریدی ہیں، جب سے وہ جناب لاہور کے اندر آئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے، تو وہ سارے کا سارا جو پریشر ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ جتنے بھی کارکن تھے پنجاب کے اندر ورکر تھے، جناب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جناب ان کے اندر جان ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ صرف جان ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ جناب ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر کوئی بڑا جلسہ رکھ لیا تو جناب وہاں پر جو مجمع ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا، لیکن حکومت اس کی ہرگز جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دے گی کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جلسہ رکھے، اور جلسہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گی، کیونکہ مریم نواز جو ہے اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، کیونکہ مریم نواز نے بہت بڑے بڑے منصوبے شروع کر رکھے ہیں، بہت بڑے بڑے اعلانات بھی کر رکھے ہیں، اور جناب وہ آئے دن کوئی نہ کوئی بڑا منصوبہ جو ہے اس کا افتتاح بھی کرتی ہیں پنجاب کے اندر جو جتنے چھوٹے بڑے اضلاع ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو پنجاب کے اندر پنجاب کی عوام ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ورکر ووٹر ہیں، وہ جناب انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ 2024 کے الیکشن میں 80% ووٹوں سے جناب پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف اور صرف پورے ملک میں 17-18 سیٹیں ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے زور سے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ جناب اس ملک کے اندر مسلط ہونے میں کامیاب ہوئی۔